بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال فرماتے ہیں، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کہ زندگی کی حقیقت محض سود و زیاں یعنی فائدہ اور نقصان کے اندیشہ میں مبتلا ہونے سے مراد نہیں ہے، کہ زندگی کی حقیقت یہ نہیں کہ محض اسے اس بنیاد پر گزارا جائے کہ نقصان سے بچا جائے اور فائدہ حاصل کرنے کی توغ و دو میں مصروف عمل رہا جائے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہا ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، کہ زندگی کا جو جوہر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہر ایک پر آشکار نہیں ہوتا، کہ محض سود و زیاں کے اندیشہ میں مبتلا ہونے کی بجائے اس کا جو جوہر ہے، اس کی حقیقت ہے، وہ اس سے کہیں برتر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جو جان آفرین ہے یعنی پروردگار کی ذات ہے، اس کے احکامات پر خلوص دل سے عمل پیرا ہونے کی بات ہے، وہ زندگی کا جوہر ہے، اور دراصل وہ عشق کی بات ہی کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے عمر خیام کے جو فارسی کے عظیم صوفی فلاسفر شاعر ہیں، ان کی ایک ربائی پیش نظر ہے۔ لکھتے ہیں، سر دفتر عالم معانی عشق است، سر دفتر عالم معانی عشق است، سر بیت قصیدہ جوانی عشق است، ای آنکھ خبر نداری از عالم عشق، ان نکتے بدان کے زندگانی عشق است۔ کہ عالم معانی کا جو دفتر ہے اس کی ابتدا عشق ہے، اور جوانی کے قصیدے کا جو پہلا شعر ہے، جو سر بیت ہے، وہ بھی عشق ہے۔ اور اے خبر رکھنے والے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جو زندگانی کا جو جوہر ہے وہ عشق ہے؟ تم اس حقیقت سے کیوں آشنا نہیں ہو؟ تو گویا عمر خیام نے اس فلسفیانہ انداز میں پیش کردہ ربائی میں جو مضمون پیش کیا ہے، وہ اقبال کے اس شعر کا مفہوم ہی پیش کرتا ہے، کہ جس میں اقبال نے کہا کہ جو زندگی ہے یہ محض سود و زیاں کے اندیشہ میں مبتلا ہونے کا نام نہیں، بلکہ حقیقت کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیش نظر ربائی میں بھی عمر خیام یہی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ جس طرح کہا سر دفتر عالم معانی عشق است، کہ اگر تم معنی سمجھنا چاہتے ہو، کسی چیز زندگی کی حقیقت کا مفہوم جاننا چاہتے ہو، تو یہ جان لو کہ دراصل عشق ہی اس کی ابتدا ہے۔ اور جوانی کو یہاں پر جوانی کو استعارے کے طور پر ولولہ، جوش، ذوق اور شوق سے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کہ جو جوانی کا ولولہ ہے، اگر اس ولولے کے قصیدے کی تم بات کرتے ہو تو یاد رکھو کہ اس قصیدے کا جو مطلع ہے دراصل وہ بھی عشق ہی ہے۔ اور اے جاننے والے، اے خبر رکھنے والے، کیا تم اس بات سے آگاہ ہو کہ جو زندگانی ہے دراصل اس کی حقیقت، اس کا جوہر عشق ہے؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، شک و شبہ کی کوئی بات نہیں، کہ عشق دراصل وجود کائنات کا جوہر ہے۔ اور عشق کی جو تعریف ہے، عشق کا جو تعارف ہے، وہ تمام تر جو عظیم شعراء ہیں وہ اپنے اپنے رنگ و آہنگ میں، سوز و ساز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقبال کا ایک اور شعر پیش نظر ہے۔ لکھتے ہیں، طبع مسلم از محبت قاہر است، طبع مسلم از محبت قاہر است، مسلم از عاشق نباشد کافر است۔ یہاں پر اقبال نے بڑی انوکھی بات کی ہے، کہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان کی فطرت ہے وہ محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کافر ہے۔ تو اس
اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ جو مسلمان کی فطرت ہے وہ دراصل عشق کی آئینہ دار ہے۔ مسلمان جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک سراپا عاشق ہوتا ہے، اگر وہ عاشق نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ اور جو اصل مسلمان ہے، اصل جو مسلم ہے، وہ عاشق اس طرح سے ہے کہ جب تک وہ خدا کے جو تعین کردہ احکامات ہیں ان پر دل و جان سے فدا نہیں ہے اور ان پر عمل پیرا نہیں ہے تو وہ خدا کا عاشق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور جب تک وہ خدا کا عاشق نہیں، اس کے احکامات کو خلوص دل سے قبول کرنے والا نہیں تو وہ عاشق نہیں ہو سکتا، اور جب وہ عاشق نہیں تو پھر وہ مسلمان کس لحاظ سے ہوگا؟ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر فرماتے ہیں: عشق آمد ہر دو عالم کامیاب، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب، عقل آمد دین و دنیا شد خراب۔ دراصل عشق اور عقل کے حوالے سے، ان کا موازنہ کرنے کے حوالے سے مولانا روم اور اقبال کے کلام میں متعدد مرتبہ، بارہا مرتبہ یہ ذکر آیا ہے اور عقل اور عشق کا موازنہ کیا گیا ہے، اور ہمیشہ عشق کو ہی برتری حاصل رہی ہے۔ دراصل یہاں پر عقل سے مراد وہ مفہوم نہیں کہ جو عام اذہان میں جس طرح مفہوم جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل سے مراد فہم و فراست، عقل و بصیرت یا فراست ہے۔ یہاں پر دراصل عقل سے مراد چالاکی مراد لی گئی ہے کہ جو عشق ہے یہ سراپا نیاز مندی کا جوہر ہے، نیاز مندی کا نام عشق ہے، جبکہ عقل جو ہے یہ گویا چالاکی کی بات ہے کہ چالاکی کی آئینہ دار ہے، کہ جبکہ عشق جو اختیار کرتا ہے وہ پھر سود و زیاں سے بالا تر ہو کر سراپا محبوب کے سامنے نیاز مند ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بھی محبوب کے احکامات ہوتے ہیں، محبوب کی خوشی ہوتی ہے، اس پر اپنی خواہشات، آرزوؤں اور امنگوں کو نچھاور کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے عشق کو فوقیت حاصل ہے کہ جبکہ جو عقل ہے وہ ہیلے اور بہانے سے آدمی کی ذاتی خواہشات کو برتری کے ساتھ اس کو پیش کرتی ہے، جس کی بنیاد پر آدمی پس و پیش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ منزل مقصود سے ہٹ جاتا ہے۔